اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ آج اس موضوع کو لے کر میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا، وہ اپنی نوعیت کا بہت ہی اہم موضوع ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس موضوع پہ آپ کو بھی کی گئی بات پسند آئے گی اور اس پر آپ ضرور غور و فکر کرو گے۔ اور اس موضوع پر اکثر دوستوں احباب کے حلقوں میں بات ہوتی رہی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جب کبھی اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوتی تو بات ہوتی رہی تھی، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اس پلیٹ فارم پر بھی میں یہ بات کروں کہ جہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بات سن سکتے ہیں اور اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ آج کا جو میں نے موضوع منتخب کیا اپنی گفتگو کے لیے، وہ ہے ہمارے گھروں میں مردوں کی حیثیت، ان کا مقام۔ یہ بات ہم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے نام سے جو تخلیق کی، اس کا نام ہے انسان۔ اور انسانوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں پیدا کی، ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کی تخلیق کی اور اس کے بعد پھر عورت کی تخلیق کی۔ اب اگر ہم اچھی طرح سے غور و فکر کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام پہ غور کرتے ہیں، قرآن پاک پہ غور کرتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض کے لحاظ سے بھی مردوں اور عورتوں کو برابر ہی رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا انسان کہہ کر مخاطب کیا، ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا، اور بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں پر خاص طور پہ عورتوں کو مخاطب کیا گیا، اور بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں پر عورتوں اور مردوں کو ڈفرینشیٹ کر کے مخاطب کیا گیا۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر ضرورت سمجھی گئی کہ اب صرف ہماری مخاطب، اللہ تعالیٰ کی مخاطب صرف خواتین تھیں، تو صرف عورتوں کو مخاطب کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے برابری کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر اگر فضیلت دی ہے تو وہ شوہر کی حیثیت سے دی ہے، یعنی شوہر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر بلند درجہ دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرما دی کہ وہ اس لیے بلند درجہ دیا کہ وہ عورت کے لیے اس کے نان و نفقہ، اس کے لباس، اس کی چار دیواری، اس کے عزت کے تحفظ اور اس کے حقوق کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مرتبہ دیا عورت سے۔ اور اگر ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو عورتوں میں ماں کو پھر اللہ تعالیٰ نے باپ سے بلند مرتبہ دیا، یعنی ماں کے حقوق جو ہیں وہ 3 گنا زیادہ ہیں باپ کے حقوق کی نسبت۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی برابری کر دی کہ اگر ایک شوہر ہے تو اس کو بیوی پر فضیلت دی، اور اگر ایک ماں ہے تو اس کو باپ پر فضیلت دی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے بھی رشتے موجود ہیں عورتوں اور مردوں کے، ان میں تقریباً مساوات ہی کے حقوق ہمیں نظر آتے ہیں، برابر کے حقوق ہی ہمیں ایک دوسرے کے لیے نظر آتے ہیں۔ آج جو موضوع میں نے لیا وہ مردوں کی حیثیت اور مقام کے بارے میں ہے، تو اس پہ بات کرنا میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میں نے اکثر اپنے ہاں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں ایسے مردوں کو دیکھا ہے کہ جو مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، جذباتی طور پر مضبوط بنایا ہے۔ اس بات کا ذکر میں پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور جذباتی طور پر انسانوں میں مرد کو مضبوط بنایا ہے عورت کی نسبت۔ لہٰذا اگر وہ جسمانی طور پر مضبوط ہے، جذباتی طور پر مضبوط ہے، تو وہ اس چیز کا کئی دفعہ ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ہم مختلف رشتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اگر میاں بیوی کے رشتے سے شروع ہوتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ ایسے مردوں کو دیکھا کہ جو اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے اور اس کو اپنے بیجا روب کے نیچے بھی رکھتے ہیں، یعنی کچھ ایسی بیویاں جو کہ مردوں کی کنٹرول میں نہیں ہوتی اور وہ بے راہوی کا شکار ہوتی ہیں یا کسی بدتمیزی یا اس قسم کے رویے کا شکار ہوتی ہیں، ان کو مردوں کا کنٹرول کرنا، ان کے شوہروں کا کنٹرول کرنا سختی کے ساتھ یہ بجا ہے۔ لیکن میں نے کئی جگہ ایسی خواتین کو دیکھا کہ جو کہ بہت ہی زیادہ نرم ہوتی ہیں،
اپنے فرائض ادا کرنے والی ہوتی ہیں، اچھے طریقے سے رہنے والی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت کے نگہبان ہوتی ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی، اس کے بچوں کی صحیح دیکھ بھال کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ شوہر ان کو بے جا روب کے نیچے رکھتے ہیں اور ہر وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، چاہے وہ حقوق چار دیواری سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ حقوق روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ حقوق اسے محبت اور قدر دینے سے ریلیٹڈ ہوں، اس کی عزت کرنے سے ریلیٹڈ ہوں، وہ ان حقوق کو پورا نہیں کرتے اور خام خواہ سے ان پر روب رکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مرد جو ہے وہ افضل ہے بیوی سے، تو وہ کسی طرح سے بھی اس کو دبا کے رکھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر مرد کو فضیلت دی گئی ہے عورت سے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کیونکہ اسٹرانگ ہے، لہٰذا اس کو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الوداع میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھا جائے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہتی ہے، اچھے طریقے سے رہتی ہے، تو آپ اس پر کیوں بے جا غصہ کرتے ہو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، اور کئی مرد تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ان کا کسی طرح سے بھی حق نہیں کہ وہ عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں، اور ایسا سلوک رکھنے والے شوہر جو اپنی بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ بیویاں ان کے تمام اپنے فرائض ادا کرتی ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، ان کے گھر کا خیال رکھتی ہیں، اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی انصاف کی گرفت میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ان کو پکڑ میں لے سکتا ہے۔ لہٰذا بحیثیت شوہر ایک مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق کو پورا کرے، اور اگر اس کی بیوی کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے تو اس کو سختی سے منع کرے، اور اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتی تو اس کو سختی سے منع کرے۔ اور اس سلسلے میں قرآن پاک ہمیں بہترین طریقے سے گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ایک عورت کے ساتھ ایک شوہر جو ہے وہ اپنا رویہ درست رکھ سکتا ہے، کہ اگر وہ عورت اس کے کنٹرول میں نہیں تو وہ اس کو سمجھائے، اگر وہ نہیں سمجھتی تو اس کے ساتھ سختی کا رویہ رکھے، اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی تو اس کے خاندان کے چند بزرگوں کو بلا کر اس کے ساتھ بات کی جائے، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر آگے علیحدگی کا راستہ ہے، طلاق کا راستہ ہے، ایک طلاق، پھر 2 طلاق اور پھر 3 طلاق۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں گائیڈ کیا ان خواتین کے لیے کہ جو کہ اپنے شوہر کی عزت کی نگہبان نہیں ہوتی، یا اپنے شوہر کو بے جا پریشان کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، اور ان کو پرسکون طریقے سے رہنے نہیں دیتی۔ لیکن وہ خواتین جو کہ اپنے شوہروں کے حقوق کو پورا کرتی ہیں، بہترین انداز سے زندگی گزارتی ہیں، چھوٹی موٹی چپکلش جو ہے وہ زندگی میں چلتی رہتی ہے، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن بڑے حد تک ایک بات نہیں گئی اور آرام سے زندگی گزر رہی ہے، تو اس صورتحال میں ایک مرد جو ہے اگر اپنی عورت پر بے وجہ سختی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اس مرد سے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کے نان و نفقے کا، اس کی عزت کا، اس کو گھر کی چار دیواری اور چھت دینے کا، اور اس کو محبت اور قدر کرنے کا، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں ایک اور مرد اور عورت کے اس کی طرف، رشتے کی طرف، تو وہ ہے ماں کا اور بیٹے کا رشتہ۔ اس سلسلے میں بھی ایک دفعہ میں نے اپنے کسی لیکچر میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے شوہر کا۔ پوچھا گیا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ یعنی ایک ماں جو اپنے بچے کو جنتی ہے، اس کو تکلیف سے پیدا کرتی ہے، اس کو 2 سال تک اپنا خون پلاتی ہے دودھ کی صورت میں، اس کی نگہداشت کرتی ہے، اپنی گود میں رکھتی ہے، اس ماں کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں بیٹے پر، اور بیٹے کو وہ حقوق مرتے دم تک، اپنے مرتے دم تک یا ماں کے مرتے دم تک پورے کرنے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتا، اس سے پہلو تہی کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے ذمہ دار ہوگا، ہر طرح سے ذمہ دار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ اور ایسے بیٹوں پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنت فرمائی ہے کہ جو کہ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کے بعد والدین میں پھر ماں کا اسپیشلی بہت زیادہ حقوق ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ 3 گنا درجہ جو ہے وہ باپ سے بلند کر دیا گیا ماں کا۔
اس کے بعد اگر ہم مزید دوسرے رشتوں کو دیکھتے ہیں، مرد و زن کے رشتوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو قریبی رشتہ ہے وہ ہے بہن بھائیوں کا رشتہ۔ بہن بھائیوں کے رشتوں میں بھی سب سے محبت اور پیار والا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شروع سے ایک ہی ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہوتا ہے، اور ان کی شکلیں اور عادات اور خصائل بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں تو وہ آپس میں ایک خون کے رشتے کے ساتھ بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی آپس میں بہت زیادہ محبت بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں بھی چلتی رہتی ہیں زندگی کے آخری دم تک، لیکن یہ کہ محبت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جن کا مقابلہ کوئی دوسرے رشتے کی محبت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں بھی بھائی بہنوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ بہنیں بھائیوں کے کس طرح سے ذمہ دار ہوتی ہیں کہ وہ ان کی عزت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ایک آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس بات پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بہن کی بھائی کی زندگی میں کتنی بڑی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اگر ایک بہن کوئی غلط کردار ادا کرتی ہے، وہ بد کردار ہوتی ہے خدا نخواستہ، یا باہر جا کے کوئی غلط کام کرتی ہے، تو آپ یقین کریے کہ اس بہن کا بھائی چاہے وہ خود کتنا ہی کرپٹ ہو لیکن وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک بہن ہی ہے وہ اگر اپنے کردار کو بلند اور مضبوط رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بھائی سر اٹھا کر معاشرے میں زندہ رہے گا اور جیے گا، کیونکہ اس کی بہن کا نام کسی کی زبان پر کسی برے طریقے سے نہیں آئے گا بلکہ اچھے طریقے سے ہی وہ سنے گا، تو اس کو فخر محسوس ہوگا اس بات پر۔ یعنی ایک بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھائیوں کی عزت کی نگہبان ہوتی ہے اور ان کی عزت کا وہ خیال رکھے۔ وہ جہاں کہیں بھی جائے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہے، چاہے وہ گھر سے باہر جائے، چاہے وہ پڑھ رہی ہے، چاہے وہ نوکری کر رہی ہے، چاہے وہ اپنی شادی کے بعد اپنے سسرال میں ہے، جیسی بھی کنڈیشن میں وہ موجود ہے، جس بھی صورتحال میں وہ ہے، اگر وہ عزت اور توقیر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہے، باوقار انداز سے، با کردار انداز سے، تو اس کے بھائی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک بد کردار بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ زندگی کو بہترین انداز سے گزار سکے، چاہے وہ بھائی جو ہے وہ خود اتنا زیادہ اچھا نہ بھی ہو، وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بہن کا نام کسی کی زبان پر برے طریقے سے آئے۔ اسی طرح بھائی جو ہیں وہ بہنوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کی بہنیں چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں، چاہے وہ اپنے پڑھائی کے لیے جاتی ہیں، جاب کے لیے جاتی ہیں، یا وہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں ہوتی ہیں، اپنے گھر میں ہوتی ہیں، ہر صورت میں بھائی جو ہے وہ بہنوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اس پر فرائض عائد ہوتے ہیں اپنی بہنوں کی طرف۔ یعنی اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی عزت کی نگہبانی کرے اور ان کے تمام وہ کام جو کہ وہ ان کو ضرورت ہے ان کو گھر کی چار دیواری سے بے جا باہر نہ نکلنا پڑے، بے وجہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ جو کام ان کے بھائی کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کام بھائی بہنوں کے کریں، اور جہاں پر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو بہنوں نے خود جا کر کرنے ہوتے ہیں ان کا جانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں، وہ ایک باوقار طریقے سے باہر جا کر اپنا کام کر سکتی ہیں، لیکن کوشش بھائیوں کی یہی ہونی چاہیے کہ ان کے باہر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھائی خود ان کے جو کام ہیں وہ سر انجام دے، تاکہ بہنوں کو باہر زیادہ بے وجہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس کے بعد اگر وہ بہنیں شادی شدہ ہیں، اپنے سسرال میں ہیں، تو اس صورتحال میں بھی بھائی جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اپنی بہنوں کے گھر جانے کے، کہ وہ ان کے گھر جائیں، ان کا حال احوال پوچھیں۔ اس نیت سے ان کے گھر نہ جائیں کہ وہ دیکھیں کہ ان کی بہنوں پہ ظلم و ستم تو نہیں ہو رہا، یہ اور گھر میں جا کر ان کے گھروں میں جا کر وہ خام خواہ کی مداخلت کریں اور خام خواہ کے لڑائی جھگڑے کریں۔ اس نیت سے نہ جائیں، بلکہ اس نیت سے جائیں کہ ان کی بہنیں ان کو دیکھ کر خوش ہوں اور وہ اس چیز کو اچھا سمجھیں کہ ان کے گھر سے کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور اس چیز کا پھر اثر ان کے گھرانوں پر بھی ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی، ان کے سسرال والے بھی، اس کا شوہر بھی اس لڑکی کا، اس کی عزت کرتا ہے کہ ان کو پوچھنے والے اور ان کا خیال رکھنے والے پیچھے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اب اگر یہ رشتے مین رشتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، پھر ماں بیٹے کا رشتہ، پھر بہن بھائی کا رشتہ، یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان رشتوں کی محبت بھی بالکل بے مثال ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اور
इन के हकूक़ व फ़राइज़ भी एक दूसरे पर आयद होती हैं, जिस तरह से मैंने अभी बता दिया। लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जैसे अभी शुरू में मैंने मुख्तसरन बताया कि किस तरह शौहर जो हैं वो अपनी बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करते और उनको बेजा रोब के नीचे रखते हैं, उनको दबा के रखते हैं, उनको डरा के रखते हैं, उन पर गाली गलौज करते हैं, कई लोग तो हाथ भी उठा लेते हैं। इसी तरह कई ऐसे बेटे हैं जो अपने माँओं का ख्याल नहीं रखते, उनको उनके हकूक़ पूरे नहीं करते, उनकी हक तलफ़ी करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, उनकी बात नहीं मानते। और ऐसे बेटे जो कि शादीशुदा होते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा अपने वालिदैन की और अपनी माँ की जो है वो हक तलफ़ी कर जाते हैं, उनकी दिल आज़ारी कर जाते हैं, जिसका ख़ुमियाज़ा उन्हें इस दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी उनको इसका जो है अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना पड़ेगा। बहन भाइयों के हकूक़ के हवाले से जो बात आती है तो उसमें भी कई मैंने भाइयों को देखा है कि वो अपनी बहनों पर बेजा रोब डालते हैं, यानी उनको उनकी बहनें उनकी इज़्ज़त और नामूस का ख्याल रखती हैं, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारती हैं, उनके जो घरेलू काम हैं जिनमें वो हाथ बटा सकती हैं उनका वो हाथ बटाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद भाई जो हैं वो उन पर बेजा रोब डालते हैं, उनको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके वालिदैन ने अपनी बेटियों को इजाज़त दे रखी है तालीम हासिल करने की या नौकरी करने की, तो वो भाई जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं कि नहीं, यहाँ मैंने पढ़ने नहीं देंगे, यहाँ मैंने नौकरी नहीं करने देंगे। तो ये भाइयों का कोई हक़ नहीं कि वो बहनों पर इस तरह का रोब झाड़ें या इस तरह की फ़जूल की उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं, अगर उनके माँ बाप की तरफ से उन्हें इजाज़त है। कई ऐसे वालिदैन होते हैं जो दुनिया में नहीं रहते और बहन भाई दुनिया में रह जाते हैं, तो ऐसे भाई जो हैं वो अपनी बहनों को फिर बेजा कंट्रोल करते हैं। ऐसे भाइयों को चाहिए कि वो माँ बाप के किरदार अदा करें, माँ बाप की जगह पर आकर देखें कि अगर ऐसी सूरत हाल में माँ बाप होते तो वो अपनी औलाद के लिए क्या करते, अपनी बेटी के लिए क्या करते। अगर उनका जहन मानता है कि जो कुछ वो कर रही हैं वैसा ही करते तो ठीक है, वो उस सूरत हाल पे चलते रहें। क्योंकि ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जब भाई बहुत ज़्यादा बेजा रोक टोक करते हैं और अपनी बहनों को बेजा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो जब वो खुद शादीशुदा हो जाते हैं और फिर जब वो अपनी बीवियों को आज़ादियाँ देते हैं उन्हीं बातों पे, तो उनकी बहनों को इस चीज़ पे बड़ा शिकवा होता है। फिर उसके बाद जब उनकी अपनी बेटियाँ हो जाती हैं, वो अपनी बेटियों को जब आज़ादी देते हैं तो उनकी बहनों को बहुत शिकवा होता है इस बात पे कि हमारे लिए ऐसी पाबंदियाँ क्यों थीं और अपनी बीवी और अपनी बेटियों के लिए पाबंदियाँ क्यों नहीं। लिहाजा भाइयों को बहुत सोच समझ कर अपनी बहनों के साथ रवैये रखने चाहिए ताकि कल को वो शर्मिंदा ना हो और उनको ये ना हो कि वो अपनी बहनों के साथ नज़र ना मिला सकें कि जिस बात पे हम उन्हें रोकते थे आज वही काम जो है हमारी बीवी या हमारी बेटियां जो हैं वो कर रही हैं। इसी तरह से अगर कई ऐसी बहनें हैं जो शादीशुदा होती हैं, शादियों के बाद उनके मसले मसाइल हो जाते हैं, वो वापस अपने घरों में आ जाती हैं, तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, बेवा हो जाती हैं, कई ऐसी ख़वातीन होती हैं जो घर वापस आ जाती हैं अपने माँ बाप के। तो माँ बाप तो उन्हें संभाल लेती हैं ऐसी बेटियों को और उनके पूरी कोशिश होती है कि ऐसी बेटियों की वो दिल आज़ारी ना करें, उनकी दिलजोई करते रहें। लेकिन जब ऐसी बेटियां भाइयों के हाथ चढ़ती हैं तो वो उनको कुछ अच्छा उनके साथ सलूक नहीं करते और ख़ास तौर पे ऐसे भाई जो शादीशुदा होते हैं वो फिर अपनी ऐसी बहनों के साथ, चाहे वो गैर शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं या वो शादी के बाद कोई मसाइल का शिकार हैं, उनका उन बहनों के साथ अच्छा रवैया या सलूक नहीं होता और जिसकी वजह से वो कदम कदम पे उनकी दिल आज़ारी करते हैं। तो ज़हन में रखिए कि ऐसी तमाम बातों के लिए वो भाई अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। अगर हम अल्लाह ताला के विरासत के कवानीन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि विरासत में, माँ बाप की विरासत में बेटे को ज़्यादा हक़ मिलता है और बेटे को आधा हक़ मिलेगा और बेटे को दुगना हक़ मिलेगा। हम इसी तरह से मर्द का आधा हिस्सा बनता है और औरत का पूरा हिस्सा बनता है और औरत का उससे आधा हिस्सा बनता है। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे ज़हन में, बल्कि एक नामुस्लिम एक लड़की थी, उसने मुझसे सवाल भी किया कि मैडम आप लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरत और मर्द के मसावी हकूक़ हैं, लेकिन विरासत के जहाँ पे कवानीन आ जाते हैं वहाँ मर्द को ज़्यादा हिस्सा मिलता है और औरत को कम हिस्सा मिलता है, भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, बहन को कम मिलता है। तो इसकी क्या वजह, यहाँ पर क्यों मसावात नहीं अल्लाह ताला ने रखी? तो उसकी वजह जो मैंने उसे भी बताई और मैं आज आपके सामने भी जिक्र करना चाहती हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने अगर वालिदैन की विरासत में बेटे को ज़्यादा हक़ और बेटी को कम हक़ दिया है तो उसकी वजह ये है कि बेटा ज़िम्मेदार है अपने घराने का। माँ बाप के बाद वो बेटा ज़िम्मेदार है अपने घराने का, चाहे वो उस घराने में उसके बीवी बच्चे भी शामिल हों,
चाहे उसके वालिदैन की तरफ से छोड़े हुए उसके औलाद, उनकी औलाद भी शामिल हो, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं, वो भी शामिल हो। यानी अगर एक बेटे को माँ बाप की विरासत में दुगना हिस्सा मिलता है बेटे की निस्बत, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उन बहनों का ज़िम्मेदार है, वो उन बहनों की ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। बहन जो है वो अपनी विरासत में इस चीज़ की मजाज नहीं कि वो अपने भाई की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहे, ना ही बीवी इस चीज़ की मिजाज है कि वो अपने शौहर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहे, ना ही माँ इस चीज़ की मिजाज है कि वो एक बालिग और बरसरे रोज़गार बेटे की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे लगाई हैं, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है। ये अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ मर्द के ज़िम्मे लगाई हैं। यही वजह है कि विरासत में मर्द का हिस्सा ज़्यादा है, कि उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने रुपए पैसे को अपने बीवी पर ख़र्च करे, अपनी माँ पे ख़र्च करे जो कि उस पे डिपेंड करती है, और अपनी बहनों पे ख़र्च करे जो उस पे डिपेंड करती हैं। और अगर डिपेंड नहीं भी करती तो उनका हक़ बनता है, बीवी का हक़ बनता है शौहर की कमाई में, माँ का हक़ बनता है बेटे की कमाई में, बहनों का हक़ बनता है भाई की कमाई में। लिहाजा इसीलिए ना सिर्फ कमाई बल्कि विरासत में जो हिस्सा मिलता है उसमें भी इन तमाम रिश्तों का हक़ है मर्दों पर। लिहाजा मर्दों को चाहिए कि अपनी जो हकूक़ हैं वो पूरे करें, पूरी तरह से पूरे करें, वरना वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। ना सिर्फ इस दुनिया में अल्लाह ताला उनको गिरफ्त में ले सकता है, बल्कि आखिरत में भी वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे कि उन्होंने किस हद तक उस रुपए पैसे को ख़र्च किया उन रिश्तों पर जो कि अल्लाह ताला ने उनको दिया था। एक औरत अगर मुलाजमत करती है, एक बीवी अगर मुलाजमत करती है, तो उसका फ़र्ज़ नहीं कि वो अपनी कमाई जो है वो अपने घर की ज़रूरियात पर ही ख़र्च करे। अगर वो चाहे तो ख़र्च करे, वरना ये फ़र्ज़ मर्द का बनता है। इसी तरह अगर एक माँ जो है वो बहुत दौलतमंद है, लेकिन उसके बेटे का फ़र्ज़ है कि वो उस माँ की देखभाल करे। वो अपनी दौलत खर्च करती या नहीं करती, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह ताला उससे पूछ गिछ नहीं करेगा। एक बहन के पास अगर दौलत है, वो अपने भाइयों पे ख़र्च करती है या नहीं करती, ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन भाई की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बहनों पर ख़र्च करे। अगर वो नहीं खर्च करेगा तो उसकी पूछ पड़ताल होगी, बहन की पूछ पड़ताल नहीं होगी इस सिलसिले में। इसलिए मर्दों को चाहिए कि अपने हकूक़ को पूरा करें। अगर उनको अल्लाह ताला, अगर वो समझते हैं कि वो अफजल हैं औरतों से, तो अफजल सिर्फ़ एक शौहर है अपनी बीवी से, बाकी तमाम मर्द जो हैं वो औरत के बराबर के हकूक़ रखते हैं। उसमें से कोई भी किसी को किसी से फजीलत नहीं। हाँ, औरतों को किसी मर्द से फजीलत हासिल नहीं, सवाए माँ की। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो कि बाप से फजीलत हासिल कर लेता है, और उसकी वजह मैंने बताई कि क्यों अल्लाह ताला ने उसको फजीलत दी, माँ को फजीलत दी। लिहाजा तमाम मर्द जो हैं हमारे माशरे के, वो किसी भी रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनको चाहिए कि अपने घर की औरतों की ना सिर्फ इज़्ज़त की निगहबान बने, उनके नानो नफ़क़े की निगहबान बने, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, उनको घर की चार दीवारी दें, उनके हकूक़ पूरे करें, और पूरी कोशिश करें कि उनकी दिल आज़ारी ना करें। क्योंकि हमारे यहाँ मर्द जो हैं हर रिश्ते में औरत की सख्त दिल आज़ारी करते हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ ये बात बुज़ुर्गों में ये कही जाती है कि अगर कोई माँ, बहन, बेटी का दिल दुखाता है तो वो शख्स कभी कामयाब नहीं रहता ज़िंदगी में। लिहाजा ये तीनों ऐसे रिश्ते हैं कि जिनका दिल दुखाना जो है वो गुनाह अज़ीम से कम नहीं। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये तीनों रिश्ते ही ऐसे हैं जो कि एक मर्द को जन्नत में ले जा सकते हैं। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रख ली बेटे के लिए, तमाम औलाद के लिए मैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ दो रिश्तों की बात कर रही हूँ, मर्दों की और औरत के रिश्ते के हवाले से। औरत अगर बीवी के हकूक़ एक शौहर पूरा करता है तो अल्लाह ताला उसके हिसाब किताब में आसानी कर देगा। एक भाई अगर बहन के हकूक़ पूरे करता है तो अल्लाह ताला, ये हदीस नबवी है कि एक शख्स ने अगर तीन, उसमें बहन और बेटी दोनों आ जाती हैं, तीन की सही निगहबानी की, उनकी निगहदाश्त की, उनके हकूक़ पूरे किए, उनको पाँव पे खड़ा किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते खोल देगा। लिहाजा अगर जन्नत में जाना है तो मर्दों को चाहिए कि अपने इन तीनों रिश्तों का
خیال رکھے اور ان کے حقوق پورے کرے، اور یہ نہ ہو کہ کسی ایک رشتے کی وجہ سے کسی دوسرے رشتے کا حق تلفی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بیوی کی وجہ سے ماں کی حق تلفی ہو، یہ نہ ہو کہ ماں کی وجہ سے بیوی کی حق تلفی ہو، یہ نہ ہو بہنوں کی وجہ سے بیوی کی حق تلفی ہو، یہ نہ ہو بیوی کی وجہ سے بہنوں کی حق تلفی ہو، کسی رشتے کی وجہ سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر رشتے کو اپنے طریقے سے اپنے اس کو اصول و ضوابط کے ساتھ نبھانا جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا۔ مجھے امید ہے اگر یہ میرا لیکچر کوئی مرد حضرات دیکھیں گے تو یقیناً اس پر غور کریں گے کہ وہ کہاں کہاں اپنے اس فرائض ادا کرتے میں کہاں کہاں وہ غلطی کر رہے ہیں، غلطی پر ہیں، اور اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ درست طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو بہت مبارک ہو کہ انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو کما لیا، جو کہ بہت کم مرد ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے تمام خواتین جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کے حقوق کو بہترین انداز سے ادا کریں، اور خواتین کو بھی توفیق دے کہ وہ مردوں کے حقوق کو اور ان کے فرائض کو ادا کریں اور ان کی عزت کی نگہبان رہیں ہمیشہ سے، آمین۔ امید ہے میرے اس لیکچر پہ میری اس بات پہ غور کریں گے، اپنی کمنٹس مجھے دیجیے گا، ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔